اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 198 یعنی 198 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انقلاب بذریعہ سرکاری ملازمین۔ پاکستان کے ایک بہت سینئر سیاستدان، جنہیں بزرگ کہنا چاہیے، خاصی عمر کے ہیں وہ، تو ان کا نام ہے چودھری شجاعت حسین۔ یہ مسلم لیگ ق کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر یہ مختلف جماعتوں میں رہے، مسلم لیگ میں، اور اب اس وقت یہ مسلم لیگ ق کے یہ سربراہ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہے، بڑا اچھا جملہ ہے ان کا، بلکہ پیشگوئی کی ہے انہوں نے، کہ آئندہ انقلاب تنخواہ دار طبقے کے ذریعے آئے گا۔ یعنی پاکستان میں انقلاب اگر کوئی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، اس لیے بھی کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم اور پسا ہوا طبقہ ہے۔ تمام کارخانے دار، جاگیردار، تاجر اور فیکٹریوں کے مالکان، یہ سارے اپنے جو مصنوعات ہوتی ہے، جو چیزیں فروخت کر رہے ہیں، اس میں اضافہ کرنے کے خود بخود اہل ہوتے ہیں۔ مطلب جب مہنگائی ہوئی، انہوں نے چیزوں میں اضافہ، قیمتوں میں اضافہ کر دیا، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن صرف تنخواہ دار طبقہ اس ملک کا جو بری طرح پیچھا جا رہا ہے، اس کو سال میں، یعنی جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو سال میں ایک مرتبہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر سمجھ لیجیے کہ تنخواہوں میں یا پینشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ باقی پورے سال بقول ہمارے چودھری شجاعت حسین صاحب کے، کہ مہینے میں 2 مرتبہ مہنگائی ہوتی ہے اور سال میں 1 مرتبہ تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، تو کس طرح یہ اپنی زندگی گزاریں؟ اس لیے ان کی پیشگوئی ہے، ان کا خیال ہے کہ آئندہ چل کر یہی طبقہ بغاوت کرے گا ناجائز حکومتوں کے خلاف، اور پھر کوئی انقلاب آ سکتا ہے۔ باقی تو کوئی بھی نہیں۔ کسان بیچارے جو ہوتے ہیں وہ تو زمینداروں کے قبضے میں ہوتے ہیں، ان پر تو ان کا پورا تسلط ہوتا ہے، اور باقی جو مراعات یافتہ طبقے ہیں، ظاہر ہے انہیں تو کچھ کرنا بھی نہیں ہے، چونکہ یہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مظلوم ہے، اس لیے کبھی آواز اٹھے گی یہیں سے، اور یہی انقلاب لائیں گے ملک میں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے، اس کی اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے، ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے، عوام سے رابطہ بھی ہوتا ہے ان کا، تو یہ ان میں ساری صلاحیتیں، اگر ایک بار ان میں شعور تو ہوتا ہے ان میں، لیکن کبھی احساس پیدا ہو جائے کہ آخر ہم کب تک ان ظالموں کے شکنجے میں کسے رہیں گے، تو جس دن انہیں احساس ہو گیا، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، تو انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا چل رہا ہے کراچی میں، اس کو 17 دن ہو گئے ہیں، کوئی حکومت ان کو روک نہیں سکی ہے۔ اور جماعت اسلامی والوں کو تو پتہ ہے کہ وہ قانون پسند اور سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی تشدد کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور اس ملک میں پتہ نہیں کیوں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ جب تک توڑ پھوڑ نہ کی جائے، مار دھاڑ نہ کی جائے، کسی حکومتی ادارے پر یا شخصیت پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں وہ شریف لوگ ہیں، کریں گے، احتجاج کریں گے اور گھر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو تنخواہ دار طبقہ اگر کبھی آ گیا میدان میں، تو ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، یہ تشدد اور اس طرح کی حرکتیں تو یہ نہیں کریں گے، مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ، لیکن ان کی آواز بڑی مؤثر ہوگی۔ اور ان میں خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ، بیوروکریٹس ہیں، افسر شاہی کے یا دانشور ان میں جو آ گئے، ان کی آواز تو دنیا تک پہنچ سکتی ہے اگر وہ ایک بار حرکت میں آ جائیں۔ اب ایک اور بات جو اس وقت مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ انہی صاحب نے فرمایا ہے، چودھری شجاعت صاحب نے، کہ سارے لوگ تو قیمتیں بڑھا کر اپنا منافع حاصل کر لیتے، تنخواہ والے نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی ان کے خیال میں کہ عوام اور حکومت اور اپوزیشن یہ مل کر عوام کے مسائل حل کریں۔ اب ہمارے ملک میں حکومت اور اپوزیشن کا سمجھ لیں کہ باہمی ملاقاتوں کا اور ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کا کھیل
ہمیشہ سے جاری ہے۔ یہی سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے جو اپوزیشن والے ہیں ان کو رعایتیں دیتے ہیں، پھر اپوزیشن والے جب حکومت میں آتے ہیں اور یہ حکومت والے اپوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ ان کو رعایتیں۔ تو یہ سمجھ لیں بھانوتی کا کنبہ ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، حمایت کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر کون کرے گا ان کے خلاف؟ تو اسی لیے چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ یہ تنخواہ دار طبقہ جب اٹھے گا کسی دن تو پتہ چلے گا، ان کی اپنی زبان میں، پنجابی زبان میں الگ پتہ جائے گا ان کو کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اور ان کا ایک اور کہنا ہے کہ ہر سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو مہنگائی کا رونا روتا ہے، اور جب خود حکومت میں آ جاتا ہے تو پہلے سے زیادہ مہنگائی کرتا ہے۔ اور موجودہ حکومت نے تو ریکارڈ توڑ دیے ہیں سارے، اتنا شور مچایا تھا ان کو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں میں گیس کے بجلی کے بل جو زیادہ آ رہے ہیں عوام پر ظلم، یہ میں جلا رہا ہوں، سب کے سامنے جلایا انہوں نے، اور یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور IMF کے پاس تو میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اس کے پاس جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ خودکشی کروں گا میں اپنی۔ اور سارا اس وقت ملک کا معیشت کا نظام آپ یقین کیجئے کہ IMF کے قبضے میں۔ وہ کہتا ہے اسٹیٹ بینک میں یہ کر دو، وہ کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مالیات میں، مالی جو آپ کے سسٹم ہے اس میں اتنے ٹیکس بڑھا دو عوام پر، بس عوام پر ظلم ڈھا کر پیسے وصول کرتے جاؤ، کھینچتے جاؤ اور ہمیں دیتے جاؤ، اور اگر نہیں دو گے تو ہم ساری تمہاری چیزیں تو گروی رکھی ہوئی ہیں ہم نے، سب ضبط کر لیں گے، تمہیں غلام بنا لیں گے۔ اس دور میں غلامی جو ہے وہ معیشت کے ذریعے آتی ہے۔ پرانے دور میں تو غلامی آتی تھی اسلحے کے زور پر آتی تھی، فوجیں کسی ملک پر قبضہ کر لیتی تھی، حکمرانوں کو نکال باہر کرتی یا انہیں قتل کر دیتی تھی، اور اس کے بعد انقلاب آتا تھا اور اس طرح حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں۔ لیکن آج کے دور میں جو تبدیلی ہے وہ معیشت کے ذریعے آتی ہے۔ معیشت پہ اگر کوئی حکومت باہر کی یا پاکستان کا کوئی ادارہ اگر معیشت پر قابض ہو جائے ایک بار، تو سمجھ لیں کہ اس نے سارے مسئلے حل کر دیے اپنے، اور اس کے بعد وہ مسلط ہونے کے بعد پھر مہنگائی اور عوام پر مظالم کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے شاید میں بتاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ اضافہ ہوتا ہے تنخواہ دار طبقے کی یا پینشن والوں کی، یعنی جو آمدنی ہے اس میں، لیکن مہینے میں 2 مرتبہ اضافہ ہوتا ہے ہر چیز میں، یعنی سال میں 24 مرتبہ، ایک مرتبہ اضافہ تنخواہوں میں ہوا اور 24 مرتبہ، یہ 24 مرتبہ بھی کم ہے۔ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیے، ہر روز آج اتنے فلاں چیز مہنگی ہو گئی، آج فلاں چیز مہنگی ہو گئی، اور ہفتہ وار جو جائزہ آتا ہے ان کا ادارہ شماریات کا، وہ تو صاف کہتا ہے کہ بس مہنگائی جو ہے یہ یعنی بنیادی ضرورت کی جو اشیاء ہے اس میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور 2-3 چیزوں میں بتاتے ہیں اس میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ اور کمی کتنی ہوتی ہے؟ وہی جو ابھی میں نے کہا، اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر، معمولی سی کمی کرتے ہیں اس میں، اور باقی مثال کے طور پر 6 چیزوں کی قیمت میں کمی ہوئی تو پتہ چلا کہ 20 چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، تو اب 6 کی جو قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ ایک طرف رہ جاتی ہے، اس کا کوئی عوام پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑتا۔ اب ایک بات آخر میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو نجی ملازمین کی طرف سے تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی احتجاج ہو، اس لیے کہ ان کے تو بیچاروں کا حال یہ ہے، حد تو یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ اس ملک میں جو ظلم ہوا ہے ان کے دور میں، وہ یہ ہے کہ صحافی نہ صرف یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار کیے گئے، چینلز والے بھی، ٹی وی چینلز کے لوگ بھی اور اخبارات و جرائد کے لوگ بھی، اور ان میں سے بہت سو کو، میرے اپنے دوستوں میں سے لوگ ہیں اس وقت جو برسر روزگار ہیں، ان سے کہا گیا کہ جی آپ کی تنخواہ مثال کے طور پر 60,000 تھی، اگر 40,000 میں کام کرنا ہے تو کریں ورنہ جائیں۔ ایک دم 1/3 یا 1/4 تنخواہیں کم کر کے کہتے ہیں کہ اتنے پہ کام کرنا تو کریں۔ تو تنخواہ بڑھنے کی بجائے ان کی تو کم ہو رہی ہے، اور بے روزگاری وہ تو انتہا درجے پر پہنچی ہوئی ہے اس وقت۔ تو ان کو سمجھ لیں کہ ان کو اللہ، قانون اور معاشرے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ جو یہ مظالم کر رہے ہیں عوام پر، جسے اردو میں کہتے ہیں نا، خدا و خلق کے خوف سے عاری ہیں یہ، نہ خدا کا ڈر ہے ان کو، اللہ کا ڈر ہے، اور نہ عوام کا ڈر ہے، اس لیے کہ عوام تو بیچارے مجبور بے کس وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔
تو بہرحال اس وقت مجھے ایک ہماری موجودہ حکومت کے میں ملا دو پیازہ ان کو کہہ سکتا ہوں، اور وہ ملا دو پیازہ جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ حکومت کے انہوں نے فرمایا کہ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوں تو مہنگائی زیادہ لگتی ہے۔ جملہ سنیے ان کا، لگتی ہے مہنگائی، ہوتی نہیں ہے۔ جب آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوں تو اخراجات کہاں سے بھائی؟ وہ تو قیمتیں مہنگی ہیں تو اخراجات زیادہ ہیں۔ آپ قیمتیں اپنے سطح پر برقرار رکھیں یا کم کریں تو وہ جو آمدنی ہے کہ وہ کبھی شکایت نہیں کریں گے کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو تنخواہ دار طبقہ ان کے بقول، یہ جو ملا دو پیازہ جن کو کہہ رہا ہوں اس حکومت کے، وہ ان کے بقول سب سے زیادہ مشکل میں اس وقت تنخواہ دار طبقہ ہے، اور وہی سب سے زیادہ مشکل میں ہے۔ تو بہرحال آج ہم یہاں پر گفتگو اپنے ختم کر کے صرف یہ عرض کریں گے کہ یہ جو ہے تنخواہ دار طبقہ یہ کسی طرح ہوش میں آ جائے، سمجھ جائے، شعور ان میں پیدا ہو جائے کہ عوام اور وہ خود جن مشکلات سے دوچار ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے ہیں ان سب کو ریلیف دینے کے لیے انہیں اٹھنا پڑے گا۔ ملا دو پیازہ کا جس کا ذکر کیا اس کا ذرا سا تعارف کرا دوں کہ یہ اکبر کے 9 رتنوں میں شامل تھے یہ، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ مزے کا خیز کردار تھے یہ، اور انہیں بیربل سے پتہ نہیں کیا دشمنی یا حسد تھا، اور 92 سال کی عمر پائی اس شخص نے۔ تو ملا دو پیازہ جو اکبر کے 9 رتنوں میں شامل تھے، ان جیسا ایک کردار اس وقت موجود ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں موجودہ حکومت کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوں تو مہنگائی لگتی ہے۔ عجیب بیوقوفی سی بات کی ہے انہوں نے۔ تو بہرحال اور انہیں جو بیربل سے حسد تھا، انہیں جو حسد ہے وہ سابقہ خاص طور سے شریف خاندان سے حسد ہے ان کو، اور اس حسد کی آگ میں جل بھون کے ہو سکتا ہے کسی دن خود ہی خاک ہو جائے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ باقی بشرط زندگی باقی، مگر آپ سے آخری درخواست وہی کہ آپ میرے اس پروگرام کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔